بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حاله الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلى من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ قابل مبارکباد ہیں شہید بغداد ویلفیئر فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے اراکین، جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر اس سرد رات میں یہاں جامع مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے یہ فاؤنڈیشن شہر میں اجلاس کا اہتمام کرتی ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے دین اور اپنے اسلام سے قریب ہو جائیں اور اپنے دین کو سمجھیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے عقائد و نظریات کی اصلاح کریں، اپنے افکار کی، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ یہ جلسہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہم میں جو بھی خرابیاں ہیں اس کو دور فرمائے، دین اور اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر پابندی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معراج ایک عظیم الشان معجزہ ہے، ایک نشانی ہے، ایک دلیل ہے۔ واقعہ معراج ایسا نادر واقعہ ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ظہور میں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی ظہور میں آئے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے پاس یہ شرف اور یہ فضیلت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے بیان کا اہتمام فرمایا اور بہت اہتمام کے ساتھ اور عظمت اور شان کے ساتھ اس کو قرآن کریم میں بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بیان کردہ کلام کی تشریح فرمائی اور ان حدیثوں کو صحابہ نے محفوظ کیا۔ اسی طرح سینہ بسینہ یہ روایتیں ائمہ محدثین تک پہنچی اور انہوں نے اپنی شرائط پر ان احادیث کو، روایتوں کو قبول کیا
اور اپنی اپنی کتب میں اس کو جمع کیا، اس کی تخریج کی۔ امام مسلم کی صحیح مسلم میں دیکھ رہا تھا تو متواتر کئی روایتیں انہوں نے اس مضمون سے متعلق ذکر کی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، حدیثوں پر تو بعد میں آئیں گے حکیم صاحب، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ معراج کے واقعے کی احادیث صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں لکھی گئی۔ صحیح مسلم میں جو کئی کتابیں ہیں، پھر ان کے بعد ابواب ہیں، تو کتاب الایمان میں معراج کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ تفصیل معراج کے واقعے کی، حضور نے کیا دیکھا، کہاں گئے، کیسے گئے، کس سے ملے، کیا بات ہوئی، کیا ملا، کیا دیکھا، کیا دیا، اس کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ اب آپ اس سے اہمیت سمجھ سکتے ہیں معراج کی کہ مسلمانوں کے نزدیک یا امام مسلم کے نزدیک، ائمہ مجتہدین کے اور ائمہ محدثین کے نزدیک معراج النبی کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ معراج کتاب الایمان میں درج ہے۔ حضور کی معراج کی تصدیق کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سفر معراج کو تسلیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر سفر معراج کا انکار کیا جائے تو یہ کفر صحیح ہوتا ہے، انسان اچھا بھلا مسلمان ہو تو مرتد ہو جائے۔ آپ کہیں گے کہ معراج ایک واقعہ ہی تو ہے، اس واقعے کا انکار کرنے والا کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو جائے گا۔ اس واقعے کو، اس سفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا، اور جن آیات میں نازل کیا وہ آیات محکمات ہیں، اور ان کے معانی اور مفاہیم میں کوئی متشابہ نہیں ہے، نہ یہ مقطعات ہیں نہ متشابہات میں سے ہیں کہ آپ اس کے معنی میں اختلاف کر لیں۔ اسرا کا معنی ایک ہی ہے، سبحان کا معنی واضح ہے، الذی کا معنی واضح ہے، اسرا کا معنی واضح ہے، بعبدہ کا معنی واضح ہے، اس میں کوئی غموض اور اسرار نہیں ہے، یہ بالکل واضح المعنی بات ہے۔ اب اس آیت کا، اس کے مفہوم کا اور اس مفہوم کا جو مفہوم حضور نے بتایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، اس مفہوم کا انکار کرنا کفر ہے اور ارتداد ہے۔ آیت کے الفاظ تو جانے دیجیے آپ، اس معنی اور اس مفہوم کا، جس طرح خاتم النبیین ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس آیت کے جو معنی ہے ان معنی کا انکار کفر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آیت کا تو انکار کفر ہوتا ہی ہے۔ آپ کہیں کہ یہ قرآن کی آیت، میں اس آیت کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، تو یہ تو کفر ہوتا ہی ہے، لیکن یہ وہ آیات محکمات ہیں کہ اس کے مفہوم اور معنی کا انکار بھی کفر ہو جائے گا۔ آپ کہیں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، میں اس معنی کا انکار کرتا ہوں، کوئی اثر نہیں پڑے گا، کریے انکار کر دیجئے آپ، مگر ید اللہ اس لفظ کا اور اس آیت کا انکار کفر ہوگا، لیکن اس سے جو معنی ظاہر ہو رہا ہے اس معنی کا انکار کفر نہیں ہوگا، بلکہ اس معنی کو نہ ماننا ہی ایمان کی مضبوطی ہے۔ بات سمجھے؟ جن لوگوں نے ید اللہ سے اللہ کا ہاتھ مراد لے لیا ہے ان کے ایمان کمزور ہیں۔ یہ ہاتھ، یہ والا ہاتھ تو اس کا کوئی اور معنی ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین اس میں جو معنی ظاہر ہو رہے ہیں اس معنی کا انکار بھی کفر ہے۔ یہی مفہوم اور یہی معنی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ قطعی الثبوت قطعی الدلالہ، یہ قرآن ہے، یہ بھی قطعی طور پر ثابت ہے، اور یہ جس معنی اور مفہوم پر دلالت کر رہی ہے آیت، وہ معنی اور مفہوم بھی قطعی ہے، لہذا انکار کفر ہو جائے گا۔ تو یہ واقعہ معراج، سفر معراج، نبی کریم کو اللہ نے اپنے قرب میں بلایا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کی تصدیق کرنا، اور اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے، یعنی کبھی پورا کفر ہو جائے گا، کبھی کفر سے قریب کر دے گا، کیٹیگری ہے، میں بھی آگے سمجھاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے سفر کا اہتمام کیا۔ آپ ذرا غور کریں،
سردی تو نہیں لگ رہی، رات سردی کی ہے تو سردی لگنا چاہیے، تو ایک نارمل آدمی کی پہچان ہے۔ سردی میں سردی نہ لگے، گرمی میں گرمی نہ لگے، پھر آپ کو عشق ہو گیا ہے، اب نارمل ہو گئے ہیں۔ تو سردی میں سردی لگنا، گرمی میں گرمی لگنا ایک نارمل آدمی کی پہچان ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی سفر کرتا ہے تو اس کے سفر کی روداد اس کے ساتھ چلنے والے لوگ کرتے ہیں۔ مثلا کوئی منتری منسٹر کہیں جائے تو صحافی اور اخبار والے اس کے سفر کی روداد لکھ دیتے ہیں۔ ہوتا کہ نہیں؟ کوئی مالک کہیں جائے تو اس کے خدام اس کے سفر کی روداد بتاتے ہیں کہ بھئی وہاں پہنچے، پھر یہ ہوا، پھر گاڑی سے اترے، پھر ایسے گئے، پھر یہ ہوا۔ یہی تو ہوتا ہے۔ تو چھوٹا بڑے کے سفر کے حالات بتاتا ہے، سفر نامہ چھوٹا لکھتا ہے۔ کوئی منتری کسی ملک میں جائے گا تو منتری آپ کو نہیں بتائے گا میں کہاں گیا تھا، بلکہ اخبار والے، رپورٹر جو اس کے ساتھ جاتے ہیں، صحافی حضرات، وہ بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا، اخبار بتائے گا کہ کیا ہوا تھا۔ لیکن یہ ایسا سفر ہے دنیا کا، آپ سوچیں نبی کریم نے یہ صرف ایک ہی سفر تھوڑی کیا ہے، آپ مدینے سے مکہ بھی گئے ہیں، یہ بھی سفر ہے۔ اٹھا کر دیکھو اس سفر مدینہ سے مکہ کے درمیان کے جتنے حالات ہیں، کبھی ابو ہریرہ بتا رہے ہیں، کبھی ابو بکر بتا رہے ہیں، کبھی عمر بتا رہے ہیں، عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں، بلال حبشی بتا رہے ہیں، غلام بتا رہے ہیں۔ مگر جب مکے سے آسمانوں کا سفر ہوا تو ساتھ میں چونکہ کوئی تھا نہیں، بتاتا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے سفر کا اعلان اور یہ سفر نامہ اور یہ روداد خود بیان کی ہے اور قرآن نے بیان کی ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ سفر کتنا عظیم الشان ہوگا، وہ بندہ کتنا عظیم الشان ہوگا، وہ محبوب کتنا عظیم الشان ہوگا، وہ جانے والا کتنا عظیم الشان ہوگا کہ جو بلا رہا ہے، جو لے جا رہا ہے، وہی اس کے حالات بیان کر رہا ہے۔ کتنا عظیم الشان سفر ہے، خود اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جبریل بھی ساتھ میں تھے، کہہ سکتے کہ نہیں کہ جبریل ساتھ میں تھے؟ وہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کسی کو؟ کس کو بتائیں گے؟ وہ آپ کو بتائیں گے آ کر؟ ہے کوئی ہاتھ اٹھایا کہ جس کے پاس جبریل آ کر بتاتے سفر؟ اور دوسری بات، جبریل بھی بتائیں گے تو بتایا تو بندے نہیں۔ اگر جبریل بھی بتا دیتے کسی کو تو بتا تو بندہ ہی رہا ہے نا، ساتھ میں مخلوق ہی تو ہے وہ۔ یہ سفر اتنا عظیم الشان تھا کہ سفر کی روداد خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر صحیح بخاری، مسلم میں، ترمذی میں، ابن حبان نے، امام احمد نے، نسائی نے یہ جو بیان کیا ہے حضور کے اقوال اور حدیثیں، یہ تو حضور خود بتا رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضور خود بتا رہے ہیں نا کیا ہوا میرے ساتھ۔ بات سنتے چلو، سورہ نجم میں اللہ نے ان سارے سوالات کا رد کرتے ہوئے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، یہ جو بولتے ہیں وہ وحی الہی سے بولتے ہیں۔ تو حضور کے زبان سے نکلی ہوئی بات کو اگر کوئی یہ مان لے کہ یہ اللہ کی بات نہیں ہے، یہ حضور کی بات ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ لوگوں نے یہی کہا تھا، کچھ آیتیں نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب یہ آیت آئی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لوگوں نے کہا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سجدہ کریں، ہم ان کی تعظیم کریں۔ اس موقع پر اللہ نے فرمایا کہ ان کی تعظیم کو ان مجھ سے الگ نہ کرنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو یہ اطاعت رسول کی، اللہ ہی کی اطاعت ہے اور اسی کے حکم سے اور اسی کے کہنے پر ہے۔ زبان حضور کی ہے مگر بات اللہ کی ہے، تو اسی لیے حدیث شریف کو وحی کہا جاتا ہے، وحی غیر مطلوب۔ وہ وحی کہ جس کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن نہیں ہے، وہ نمازوں میں نہیں پڑھی جاتی ہے، وہ وحی ہے، وحی غیر مطلوب یعنی حدیث شریف۔ تو اللہ نے اس کا اہتمام کیا، فرمایا سبحان الذی اسرا۔ سورہ بنی اسرائیل کی شروعات یہیں سے ہو رہی ہے، 15واں پارہ اٹھا کر دیکھ لیں آپ۔ اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات میں، کیونکہ اسرا میں صرف لے جانا نہیں ہے بلکہ رات میں سفر کرانے کو اسرا کہتے ہیں۔
خالی جانا لے جانے کو دن میں کوئی جائے گا تو اسے اسرا نہیں کہا جائے گا، رات میں کوئی جائے گا تب اسرا کہا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا کہ یہ خواب کی بات ہے اسرا کے لفظ سے، کہ رات میں لے گیا ہے تو خواب میں لے گیا ہے۔ خواب میں لانا لے جانے کا تو کوئی اہتمام ہی نہیں، آپ بھی جا سکتے بمبئی۔ آپ میں سے کون ہے جو خواب میں پیرس نہیں جا سکتا؟ پہنچ جاتے ہیں، اور ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جو دنیا میں ہے بھی نہیں، وہاں بھی پہنچ گئے۔ خواب تو خواب ہی ہے۔ تو عربی زبان میں رات کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، اور اس زمانے میں لوگ رات کا سفر کرنے سے ڈرتے تھے، اتنی ہمت نہیں جٹا پاتے تھے کہ رات کا سفر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی معراج کو اس مماثلت سے بھی پاک کر دیا۔ وہ چاہتا تو دن میں بھی لے جا سکتا تھا، مگر پھر یہ ہوتا کہ تم بھی گئے ہم بھی گئے، آپ بھی مسجد اقصیٰ گئے میں بھی مسجد اقصیٰ گیا ہوں، اللہ نے اس تقابل سے بھی پاک رکھا، فرمایا اسرا رات میں لے گیا ہے۔ رات میں لے گیا ہے۔ عرب والوں کو یہی حیرت کی بات تھی کہ رات میں چلے گئے، رات کا سفر ہی حیرت والا ہوتا تھا۔ رات میں عرب سفر کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات، سبحان، وہ سبحان ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے راتوں رات اپنے بندے کو، لیلن رات کے بے حد مختصر ترین حصے میں۔ آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے کہا پاک ہے وہ ذات، مگر کبھی اس سبحان پر غور کیجئے۔ یہ جو ترکیب قرآن نے استعمال کی ہے الذی کے ساتھ، یہ اسم موصول ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ جو اسرا لے گیا۔ علماء لغت بیان کرتے ہیں کہ جو اسم موصول سے پہلے کچھ ہوتا ہے، الذی سے پہلے کچھ ہوتا ہے، اور الذی کے بعد کچھ ہوتا ہے۔ الذی سے بات شروع نہیں ہوتی، هو الذی، ان الذی ہوتا نا، جیسے اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ کہ جس نے مبعوث کیا رسول۔ تو الذی سے پہلے کچھ ہوگا اور پھر الذی کے بعد کچھ ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھیں سبحان الذی سے پہلے ہے، اسرا بعبدہ الذی کے بعد ہے۔ علماء لغت کہتے ہیں کہ الذی کا استعمال یہ ہے کہ جو چیز الذی کے بعد ذکر کی جائے وہ الذی سے پہلے ذکر ہونے والے کی معرفت کے لیے دلیل بنتی ہے۔ الذی کا ما بعد جو ہے وہ الذی سے پہلے والے کی معرفت کی دلیل بنتا ہے۔ اب زیادہ گاڑی بحث میں نہ جاتے ہوئے سمجھو کہ نبی کریم کی ذات گرامی وہ ذات ہے جو اللہ کی معرفت کی دلیل بنتی ہے، کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اس کو کوئی پہچان نہ پاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سبحان کے ذریعے بات نہ شروع ہوتی تو واقع معراج ثابت نہیں ہو پاتا۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ہلکی ہے۔ واقع معراج تو ثابت تھا ہی، بات اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان سے نہ شروع کرتا، الذی بھی نہ لگاتا، فعل اسرا اور لقد اسرا اللہ کر دیتا، بات ثابت تو ہوتا۔ لیکن سبحان اللہ کی صفت ہے، واقع معراج سے پہلے بھی وہ سبحان تھا اور اس کے بعد بھی وہ سبحان ہے، وہ ہمیشہ سے سبحان ہے اور ہمیشہ سبحان رہے گا، یہ اس کی صفت ہے۔ اور اس کی معرفت کے لیے بہت سارے مظاہر ہیں، لیکن اگر واقع معراج نہ ہوتا، اگر سبحان کا لفظ ذکر نہ کیا جاتا تو معراج ثابت نہ ہوتی، بات صحیح نہیں ہے۔ اگر معراج نہ ہوتی تو سبحان کی معرفت کی دلیل دنیا کے پاس نہ ہوتی۔ کیسا پاک ہے، ایسا پاک کہ عظیم الشان کہ راتوں رات اپنے بندے کو زمین سے آسمانوں پر لے گئے اور وہاں سے زمین پر لے آئے۔ وہ تمام وسیلوں سے پاک ہے، تمام اسباب سے پاک ہے، تمام علل سے پاک ہے، تمام مشوروں سے پاک ہے، وہ ہر چیز ہر عیب سے پاک ہے، اتنا بے عیب ہے کہ اگر وہ چاہے
تو راتوں رات اپنے بندے کو زمین سے آسمانوں کی طرف اور وہاں سے عرش تک اور عرش سے پھر واپس دنیا کی طرف بھیج سکتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ سبحان کی معرفت واقع معراج سے ہو رہی ہے، اور یہ سبحان کی معرفت کی دلیل ہے واقع معراج۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس شان کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ آیت جو شروع ہوتی ہے سبحان سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر ہے، آپ کہیے هو السمیع هو السمیع هو السمیع، یہ بھی ذکر ہے، هو البصیر هو البصیر هو البصیر، یہ بھی ذکر ہے۔ اور ان دونوں ذکروں کے درمیان سفر معراج ہے، جہاں سے نماز آئی ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اس طرح سے سمجھیں اس کو، انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ چاند پہ پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ چاند پہ پہنچ کے اس نے دیکھا کہ ارے یہاں بھی مٹی ہے، تو کچھ مٹی کے ٹکڑے لے بھی آیا، لوٹ کے کہاں آیا؟ مٹی پر۔ تو بندے کی، عام بندے اور انسان کی معراج یہ ہے کہ مٹی سے چلا، مٹی پہ پہنچا اور مٹی لے کر آیا۔ رسول کی معراج یہ ہے کہ ذکر سے شروع ہوئی، ذکر پہ ختم ہوئی اور لے کر بھی ذکر آئے۔ یہ حضور کی معراج ہے، ذکر سے شروع ہوتی ہے، ذکر لے کر آتے ہیں اور ذکر پر ختم ہوتی ہے۔ حضور کا واقع معراج اتنا عظیم الشان ہے۔ پھر فرمایا سبحان الذی اسری، راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمانوں پہ بلایا تو ایک بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ رسول ہو جائے۔ اس سے بڑا کمال نہیں ہے کسی بندے کا، ہے نا؟ کوئی بندہ سچا ہو جائے، نمازی ہو جائے، شہید ہو سکتا ہے اور صالحین میں سے ہو جائے، مقام بڑھتے رہے، ہوتے 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 صحابی ہو جائے، نبی ہو جائے، اولو العزم پیغمبروں میں سے وہ 5 میں سے ایک ہو جائے، اور رسول ہو جائے، خاتم النبیین ہو جائے، بڑا اعزاز۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کمالات میں سے، صفاتی ناموں میں سے کسی کو ذکر نہیں کیا۔ نہ اپنا دوست کہا، نہ حبیب کہا، نہ خلیل کہا، نہ نبی کہا، نہ رسول کہا، نہ خاتم النبیین کہا، نہ رحمت للعالمین کا، یہ سب قرآن میں کہا ہے۔ نہ بشیر کہا، نہ نذیر کہا، نہ شاہد کہا، نہیں فرمایا، نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا۔ یہ سب قرآن میں کہا ہے اللہ نے رسول کو، مگر اس آیت کریمہ میں کچھ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ بعبدہ، یہ ابتدا ہے۔ عبد ہونا ان تمام شرفوں میں سے ایک شرف کی ابتدا ہے کہ انسان بنایا۔ نبی اور رسول تو بہت اوپر کے مرتبے ہیں۔ اب اس سوال پر علماء فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے، 2 طرح کے مخاطب ہیں۔ کہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے دیکھا اپنے نبی میں کمالات اور شرف تو خدا کہنے لگے، اور ان کے اندر جو کمالات دیکھے تھے وہ سارے کمالات اس کمال معراج سے کم کے تھے۔ تو اور خدا کہتے تھے وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ بندہ کہنا اس نبی کی توہین ہے جو مردے زندہ کر رہا ہے، بندہ کہنا اس ذات گرامی کی توہین ہو جائے گی جو اندھوں کو بینا کر رہا ہے، جو کوڑیوں کو ٹھیک کر رہا ہے، جو مردے جلا رہا ہے، اس کو اگر عبد کہہ دیں گے، بندہ کہہ دیں گے تو یہ اس کی توہین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ یہ اس کی توہین نہیں ہے،
بلکہ اس مردے جلانے والے نبی سے بڑا شرف یہ ہے کہ ایک بندہ میرے پاس عرش اعظم تک پہنچے، اور اس کو لفظ عبد سے تعبیر کیا تاکہ یہ سمجھ لے دنیا کہ جب اللہ کسی کو اپنا بندہ کہتا ہے یا کسی کو اللہ کا بندہ کہا جائے تو یہ اس کے لیے بے عزتی اور عار کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شرف کی بات ہے، اور اتنے شرف کی بات ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ اس بندے کے شرف کی معراج یہ ہے کہ اس کو اپنے دیدار کے لیے بلا لیتا ہے۔ تو عبد جو ہے وہ شرم اور عار کی بات نہیں ہے، بلکہ عبد کا مقام یہ ہے کہ وہ عرش اعظم تک پہنچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فکر کو بھی باطل کر دیا کہ کمال اور شرف والے کو بندہ کہو گے تو توہین ہو جائے گی، اس لیے اس کو خدا کہتے ہو، یہ تعویل صحیح نہیں ہے، اس کو بندہ ہی کہا جائے گا، عبد ہی کہا جائے گا، چاہے جائے کہ وہ کہہ دے میرا بندہ، اپنا بندہ جس کو کہہ لے وہ یہ ایک شرف کی بات ہے، بندے تو سبھی اسی کے ہیں، لیکن جس کو وہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس بندے کے شرف کی بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا، اور کہاں تک لے گیا؟ آسمانوں تک۔ تو رسول نہیں کہا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو بھیجا جائے، کما ارسلنا، ہم نے اتارا، تو جو اوپر سے نیچے آتا ہے وہ رسول ہے۔ کما ارسلنا فیکم، ہم نے بھیجا، تو ارسال جس کو کیا جائے، جس کو بھیجا جائے وہ رسول ہے۔ یہاں بھیجنے کا ذکر نہیں ہے، یہاں بلانے کا ذکر ہے۔ جس کو اوپر سے نیچے اتارا جائے، جو اللہ سے بندوں کی طرف آئے وہ رسول ہوتا ہے، اور جو بندوں سے اللہ کی طرف جائے وہ عبد ہی ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کہا۔ مستشرقین سوال کرتے ہیں کہ قرآن نے جب اتنے عظیم الشان واقعے کا ذکر کیا، اگر یہ سچا ہوتا تو عبد کہتا اللہ، تو کیوں بھائی؟ کہا دیکھو قرآن میں ایک اور واقعہ ہے، تمہارے قرآن میں حضرت زکریا کا قصہ ہے پورا، کہ بیٹے کی دعا کی تو حضرت یحییٰ کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ نہیں، کہ انہوں نے کہا مجھے بیٹا دے، کہا تو میں بیٹا دیا، اور وہ بیٹا پیدا بھی ہو گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو جب حضرت یحییٰ کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وحصورا۔ سید کہا ان کو، یہ مستشرق لائق دور کی کوڑی، کہ جب حضرت یحییٰ کا ذکر کیا، وہ بھی ایک انوکھا واقعہ ہے نا، کہ ایک بانجھ عورت کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہو جائے، ایک کبیر السن جو بوڑھا ہو گیا ہے اس کے یہاں اولاد پیدا ہو جائے۔ تو کہا یہ تو اتنا بڑا معاملہ تھا نہیں معراج کی طرح، اس سے ہلکا ہی تھا۔ ان کو سید کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو سید کہا گیا۔ تمہارے نبی تم میں تھا، اگر یہ قرآن سچا ہوتا تو اتنی بڑی بات پہ صرف عبد کہا جاتا، عبد بھی کہتے، اور بھی جیسے اس میں ولد بھی کہا، غلام بھی کہا، اور سید بھی کہا۔ اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ دیکھو، سید حقیقتاً یہ اللہ کی صفت ہے، سردار اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ جب بھی سید کسی اور کو کہا جائے گا تو حقیقی معنوں میں نہیں کہا جائے گا، مجازی معنوں میں کہا جائے گا۔ جیسے مالک، سردار، بادشاہ، یہ سب کہا جائے گا تو یہ حقیقی معنوں میں نہیں، مجازی معنوں میں۔ حقیقی معنوں میں تو اللہ ہی ہے مالک، وہی ہے سید اور سردار، وہی ہے بادشاہ۔ لمن الملک اليوم، مالک یوم الدین، تو بادشاہ تو اسی کی ہے نا۔ اب اگر کسی اور کو بادشاہ کہو گے تو اس کے مجاز میں، مجازی طور پر کہو گے، حقیقی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن عبد یہ ایسی صفت ہے جو حقیقی طور پر بندے کے لیے ہے، یہ رب میں اور بندے میں مشترک نہیں ہو سکتی۔ صفت سید
حقیقی طور پر اللہ پر ثابت آتی ہے، مجازی طور پر بندے پر ثابت آتی ہے، اور جب کسی شے کی تعریف کی جائے تو مجاز سے کی ہوئی تعریف حقیقت سے کی ہوئی تعریف کے مقابلے پہ نہیں آتی۔ تو ہم سید کسی بندے کو کہو گے، مجازی طور پر کہو گے، عبد کہہ کر جو تعریف کی حقیقی تعریف کی، اور حقیقت کے مقابلے مجاز آ نہیں سکتا، حقیقت کی برابری مجاز کر نہیں سکتا، حقیقت کے برابر مجاز کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت پھر حقیقت ہوا کرتی ہے، مجاز پھر مجاز ہوا کرتا ہے، مجاز میں کمی ہوا کرتی ہے، حقیقت میں خوبی ہوا کرتی ہے۔ اب اگر کسی کی صفت بیان کرو، علماء سے پوچھو، لغت سے، علماء لغت سے پوچھو کہ اب کسی کی صفت بیان کرنی ہے تو مجاز سے بیان کرے کہ حقیقت سے بیان کرے؟ علماء کہتے ہیں، علماء لغت فرماتے ہیں کہ مجاز سے بھی تعریف ہوگی، حقیقت سے بھی تعریف ہوگی، لیکن جو صفت حقیقت سے بیان کی جائے وہ مجازی صفت اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اب اولین و آخرین تک جتنے سید گزرے ہیں، سب کی سیادت اس عبد کے پیروں کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ وہ سب کے سب مجازی صفت سے متصف ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عظیم الشان سفر معراج میں ان کو ان کی حقیقی صفت سے یاد کیا ہے، اور یہ ایسی صفت ہے جو رب اور بندے میں مشترک نہیں ہے۔ کسی بھی طور پر اللہ کو عبد نہیں کہا جا سکتا، کسی بھی طور پر اللہ کو عبد نہیں کہا جا سکتا، عبد صرف بندے کو کہا جا سکتا ہے، اس رب کو نہیں کہا جا سکتا، مجازی طور پہ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو عبد۔ یہ سب کچھ گمراہی اور کفر کی باتیں ہیں۔ عبد حقیقتاً بندہ، اب ذرا سوچو کہ جو اتنے عظیم الشان نبی کو عبد مانتا ہو، اس کو مشرک ہونے کا الزام دیا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں، ہم حضور کو عبد مان رہے ہیں، کہہ رہے اور آیت پڑھ کر تشریح ہی کر رہے ہیں کہ حقیقتاً عبد تو حضور ہے۔ اللہ کا حقیقی بندہ کون ہے؟ عبدہ کون ہے؟ اصلی عبدہ کون ہے؟ اس عبد کی، اس تخلیق کی، اس مخلوق کی ابتدا ان سے ہو رہی ہے، وہ ایسے مخلوق اور ایسے عبد ہے۔ اس کے باوجود بھی شرک کا الزام ہمیں پر۔ ارے بابا، کس بات کا شرک؟ ہم تو حضور کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ جب حضور ہی کو بندہ مان لیا تو پھر اب کون رہا جس کو اللہ کے برابر کھڑا کر سکتے؟ کون ہے؟ اس کا نام بتائیے۔ افضل الخلائق، تمام مخلوقات میں جو سب سے اشرف و اعلیٰ اور افضل ہے، اس کی شان یہ ہے بعبدہ، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو یہ اعتراض مستشرقین کا کہ اس کو سید کہا اور اس کو نبی کہا اور اس کو وجاہت والا کہا تو آپ کو بندہ کہہ دیا، تو بندے میں مانگے کی صفت نہیں ہے، یہ مانگے کی نہیں ہے۔ اور سنو، سرداری یا جو مالک ہونا، یہ ایسی صفت ہے جو زائل بھی ہو سکتی ہے۔ بادشاہ سلامت تھے آج تک، دوسرے بادشاہ نے چڑھائی کی، غلام بنا کے قید میں ڈال دیا، بادشاہت ختم ہو گئی۔ کسی قبیلے کے سردار تھے، قبیلے نے آ کر جنگ میں کر لیا، ہرا دیا، مار دیا، ختم ہو گئی سرداری۔ لیکن بندے سے صفت عبد کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ تو حضور کو اللہ نے جو عطا کیا وہ کبھی جدا نہیں ہو سکتا، جو دے دیا وہ عطا کر دیا۔ اور اب جس کو اللہ کا خاص اور پسندیدہ بندہ بننا ہو، ایسی عبدیت حضور کو عطا فرمائی کہ اب حضور کے سامنے جو سر جھکا دے گا وہ عبداللہ ہو جائے گا، وہ اللہ کا خاص بندہ ہو جائے گا، جو خیرات پالے گا وہ اللہ کا مقرب ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اگر موسیٰ اس زمانے میں ہوتے وہ بھی میری پیروی کرتے، وہ بھی میری اطاعت کرتے۔ یہ ہے حضور کی عبدیت کا مقام۔ جب اللہ اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے بڑے اہتمام سے کرتا ہے، قرآن میں یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو سفر معراج کوئی ہلکی چیز نہیں ہے کہ جس کو کوئی بھی آ کر کہے کہ بھائی یہ تو سوتے میں ہو گیا تھا، خواب میں ہو گیا تھا اور غلط ہو گیا تھا اور نہیں ہو گیا، ایسا نہیں۔ لفظ لے جانا یہ بتا رہا ہے کہ یہ خواب کی بات نہیں ہے، اور صرف روح کو نہیں لے جایا گیا،
عبد کو لے جایا گیا ہے۔ اچھا ایک بات یہ غور کریں آپ کہ اگر کوئی واقعہ میں آپ کو سناؤں اور اس پر آپ کو حیرت ہو تو واقعہ سچا مان کر ہی حیرت کریں گے نا آپ، تو جھوٹا مان کر حیرت کریں گے؟ اگر جھوٹا مان لیا تو حیرت کس بات کی؟ حضرت تو جھوٹی بولتے رہتے ہیں، حیرت کی کیا بات؟ پہلی بات تو یہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ خواب میں کوئی کہے گا خواب میں ایسا کیا تو کیا ہوگا، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ خواب میں آپ خواب دیکھ لیں کہ آپ نے ہمالیہ پار اٹھا لیا، دیکھ سکتے کہ نہیں؟ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں خواب میں، بھائی چھت سے کود رہا ہوں میں، ہوا میں اڑ رہا ہوں میں، پانی میں چھلانگ ماری بمبئی میں اور میں جدے تک تیرتا ہوا چلا گیا، دیکھ سکتے ہیں آپ؟ میں سمندر میں نہا رہا تھا، ویل مچھلی آ گئی اور شارک آ گئی، اس نے مجھے حملہ کیا، میں اس کے پیٹ میں گھس گیا، پھر میں نے اس کے پیٹ پھاڑ دیا اور میں باہر نکل آیا، دیکھ سکتے ہو کہ نہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سمندر میں مچھلی سے تیز تیر رہے ہیں، آگے آگے وہ پیچھے بھاگ رہی ہے آپ سے، دیکھ لیجئے بھائی، آپ دیکھ لیجئے کہ ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں آپ، اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟ حیرت کا مطلب یہ تھا مکے والوں کو اور خاص طور سے قبیلہ قریش کو حیرت اسی بات پر تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خواب کی بات ہوتی تو قریش کے لوگ اس پہ حیرت نہ کرتے، اور اگر خالی روح لے جانے کی بات ہوتی تب بھی کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، روح تو جسم، حیرت تو جسم کے ساتھ جانے پر تھی، کیونکہ خواب میں کچھ علماء نے لکھا ہے کہ خواب میں جب سو جاتے ہیں تو بندے کی روح چلی بھی جاتی ہے گھومنے کے لیے، روایتوں میں بھی آیا ہے، واپس آ جاتی ہے، اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟ تو عام بندے کے ساتھ بھی ہے۔ تو قبیلہ قریش کے لوگوں کی حیرت ہی بتا رہی ہے، اور تو اور کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی عقیدہ مضبوط نہیں ہوا تھا، وہ یہ واقعہ سن کر مرتد ہو گئے، انکار کر دیا، پھر سے کافر ہو گئے وہ لوگ۔ آج کا مولوی صاحب کہتا ہے کہ نہیں صاحب خواب میں ہوئی تھی، وہ بیچارے اپنا ایمان دھو بیٹھے، ہاتھ دھو بیٹھے ایمان سے، تجھے خواب سوچ رہا ہے۔ وہ مکے والے لوگ جنہوں نے انکار کر کے جو کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، محدثین نے لکھا ہے مرتد ہو گئے، ان کا ایمان چلا گیا، تمہیں خواب لگ رہا ہے؟ خواب میں ایمان چلا جاتا ہے کسی کا؟ تو اگر، اور حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ باہر کسی سے نہ بتائیے گا، تو لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، یقین نہیں مانیں گے یہ لوگ۔ کیوں کہتی ہیں یہ بات؟ حضور فرماتے ہیں آج میں نے خواب دیکھا ہے، تو کیوں کہتی کسی سے نہ بتائیے گا؟ لوگ جھٹلا دیں گے اس کو۔ یہ مضبوط روایتیں ہیں، سب تمام محدثین نے لکھا ہے، سیرت والوں نے لکھا ہے، جس نے بھی معراج کے بارے میں کچھ لکھا اس نے یہ لکھا ہے۔ اور یہ مجھے حیرت ہے کہ یہ ساری روایتیں نظر سے گزرنے کے بعد آدمی کہہ دیتا ہے کہ خواب میں ہو گیا تھا۔ کبھی حکیم صاحب کے پاس جا کے بتاؤ خواب والی چیزیں، وہ اچھا علاج کرتے ہیں اس کا، سمجھے؟ ہمیں نہ سکھاؤ کہ خواب میں ہوا تھا کہ کیا ہوا تھا، جو خواب میں ہوتا ہے اس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے اس سے۔ تو یہ خواب کی بات نہیں ہے، سفر معراج حق ہے، اور یہ بہت عظیم الشان واقعہ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی اور کو یہ فضل نہیں دیا۔ محدثین نے کثرت کے ساتھ روایتیں کی ہیں۔ اب ہوا کیا، حضور نے آ کے بتا دیا کہ میں مکے سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں تک گیا ہوں۔ اب مکے والے سوال کر رہے ہیں امتحاناً، لیکن کوئی بھی مسجد اقصیٰ کے آگے کی بات نہیں پوچھ پا رہا ہے، جو کچھ سوالات ہیں مسجد اقصیٰ تک کے ہی ہیں۔ بھائی دعویٰ حضور یہ کر رہے ہیں کہ میں تو رات میں آسمانوں پہ ہو کے آیا، ارے بھائی پوچھو کہ جنت کیسی ہے، نہیں پوچھتا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں جہنم کے دروغہ سے ملا ہوں، پوچھو اس کے بارے میں، نہیں پوچھ رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں سدرۃ المنتہا دیکھ کر آیا ہوں، پوچھتے کہ کیسا ہے سدرہ، نہیں پوچھ رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں بیت المعمور دیکھ کر آیا ہوں، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ سارا زور اسی پر ہے کہ بیت المقدس کیسا ہے، مسجد اقصیٰ کیسی ہے، کیوں ہے اس پر زور؟ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ مکے والوں میں سے، قریشیوں میں سے کچھ لوگ مسجد اقصیٰ جا چکے تھے، ان کی دیکھی ہوئی تھی مسجد اقصیٰ، اس کے آگے کا معاملہ ان کا دیکھا ہوا نہیں تھا، تو وہ مسجد اقصیٰ تک ہی سوال پوچھ رہے تھے، آگے کا نہیں پوچھ رہے تھے۔ کیا پوچھتے ہیں حضور؟ میں کچھ بھی بتا دوں آپ سے، آپ مجھ سے پوچھیے، میں کہوں کہ میں پیرس گیا تھا، تو آپ پوچھیں، کیا پوچھ لیں گے مجھ سے؟ کچھ نہیں پوچھ پائیں گے، کیونکہ آپ خود نہیں گئے، ہے نا؟ اب یہ میں کہوں میں دلی گیا تھا، تو آپ پوچھیں گے دلی میں کہاں گئے تھے صاحب، انڈیا گیٹ کس طرف ہے؟
اور کیسا بنا ہوا ہے, کس رنگ کا ہے, دروازہ ہے اس کے اندر, کیواڑ لگے ہیں کہ نہیں لگے ہیں, پوچھ سکتے کیونکہ آپ بھی دیکھا ہوا ہے. تو کفار مکہ اور مشرکین اور قریش کے لوگ مسجد اقصی تک ہی سوال کر رہے تھے, کیونکہ وہ مسجد اقصی دیکھے ہوئے تھے اس میں سے کچھ لوگ. اور یہ بات یاد رکھو کہ ان کی نظر میں یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ ایک آدمی رات میں مسجد اقصی جائے اور وہاں سے واپس آ جائے. یہ بھی ممکن نہیں تھا. جس طرح آسمانوں پہ جانا اور واپس آنا ممکن نہیں تھا, اسی طرح مسجد اقصی چلے جانا اور واپس آ جانا یہ بھی ممکن نہیں تھا. بھائی ہوائی جہاز وغیرہ تو اب چلے نا, اور وہ بھی اتنا فاسٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں یہاں سے دلی سے واشنگٹن گیا اور راتوں رات واپس آ گیا. وہ اتنا تیز نہیں ہے جہاز ابھی. تو اب وہ مسجد اقصی کے بارے, اچھا ہوا کیا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ یہ مجھ سے مسجد اقصی کے بارے میں پوچھنے لگے, اور مجھے اس وقت میں نے ذہن میں نہیں آئی بات, تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی, کیونکہ اتنا عظیم الشان واقعہ تھا کہ ابھی نہیں بتاؤں گا تو یہ تو کہیں گے کہ دیکھو تم بتا بھی نہیں پا رہے ہو, تو سچ مان لیں گے. اب اس حدیث شریف کی تشریح کرتے وقت لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور بھول گئے کہ نہیں بھول گئے مسجد اقصی کو. حدیث میں آیا ہے کہ قریشی سوال کر رہے تھے معراج کے بارے میں, بیت المقدس کی کچھ نشانیاں پوچھیں جن کو میں محفوظ نہیں رکھ سکا. اب وہ بھول گیا میں, وہ کہتے کہ حضور بھول گئے. اگر حضور یہ جو ہوا ہے اس حدیث میں جو ذکر ہے, اگر یہ نہ ہوا ہوتا اور وہ پوچھ رہے ہیں حضور بتا رہے, وہ پوچھ رہے حضور بتا رہے, تو ایک فضیلت اور رہ جاتی ظاہر ہونے سے, جو اب ظاہر ہو رہی ہے. ہوا یہ کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جب میں نے بتایا کہ میں معراج پہ گیا تھا, صحیح حدیث صحیح مسلم کی, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, تو قریشیوں نے جب میں نے بتایا اہل قریش کو کہ معراج پہ گیا تھا, تو وہ مجھ سے سوالات کرنے لگے, اور انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ نشانیاں پوچھی. اب وہ نشانیاں ذہن میں محفوظ نہیں ہوئی اس وقت, تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں پریشان ہوا. اب دیکھو حضور کا پریشان ہونا اللہ کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے, کیا اہمیت رکھتا ہے. جب حضور کو کسی چیز کی فکر لاحق ہو جائے تو اللہ کیا اہتمام کرتا ہے. اب حضور کو اس امت کی فکر لاحق ہے, قیامت کے دن اس کا کیا اہتمام ہونے والا ہے آپ کو اندازہ نہیں. حضور کو جب مسجد اقصی کی فکر لاحق ہوئی تو کیا ہوا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک لمحے کے اندر حضور کو مسجد اقصی لے جاتا اللہ وہیں, اور پھر لے آتا. ہو سکتا تھا کہ جب اتنا بڑا آسمانوں کا سفر ایک لمحے میں ہو گیا تو یہ کیا بڑی بات تھی. نہیں, وہ تو اللہ سے ملاقات کی بات تھی, اس لیے گئے. وہ مسجد اقصی دیکھنے نہیں گئے تھے, تو اللہ سے ملاقات کی خاطر گئے تھے. اگر مسجد اقصی دیکھنے کی بات تھی تو اس کے لیے جانے کی ضرورت نہیں تھی. جب قریشیوں نے سوال کیا, مسجد اقصی کی نشانیاں پوچھی اور حضور پریشان ہوئے, اللہ نے مسجد اقصی اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دی, حضور کے سامنے لا کر رکھ دی, اور حضور اس میں سے دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے. فرماتے حضور کہ نشانیاں پوچھی جن کو میں نے محفوظ نہیں رکھا, جس وجہ سے میں اتنا پریشان ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. جب پریشان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا. اور فرمایا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ وہ در کیسا ہے, تو میں دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ در ایسا ہے. بتائیے وہ محراب کیسی ہے, تو میں دیکھ کے بتا رہا ہوں وہ محراب کیسی ہے. تو مسجد اقصی کو اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ حضور کی پریشانی اور فکر مندی کو دور کرنے کے لیے مسجد اقصی کو اٹھا کر مکے تک لایا جاتا ہے. تو حضور کی پریشانی اور فکر کو دور کرنے کے لیے میرا ایمان کہتا ہے کہ جہنم سے بندے کو نکال کر جنت میں لایا جاتا ہے. جب بیت المقدس مکہ آ سکتا ہے تو یہ بندہ جنت میں کیوں نہیں جا سکتا. تو حضور کے سامنے بیت المقدس کو لایا گیا اور حضور نے دیکھ کر اس کو بتا دیا کہ کیا کیا ہوا تھا اور کیسا کیسا, ایک ایک نشانی بتا دی, تفصیل کے ساتھ بتا دی, اور اتنی تفصیل بتا دی کہ کفار اب خاموش ہو گئے. اب مگر دل نہیں چاہ رہا ماننے کا,
لیکن جو سوال کیا وہ بتا دیا حضور نے. مکے والوں کو تو خیر ماننا نہیں تھا. اب مجھے آپ بتائیں, یہاں پر رک کر میں ایک سوال کرتا ہوں. جب کوئی سوال کرو, حکیم صاحب غور سے سنیے اس بات, جب کوئی سوال کیا جائے اور اس کا شافی و بھرپور جواب دے دیا جائے اور اب بھی نہ مانو, آپ بتائیں تو کس کے نقش قدم پر ہو؟ پھر تمہارے اسلاف کون ہیں؟ وہ اسلاف کون ہیں جن کے نقش قدم پہ تم چلنے کا دعویٰ کرتے ہو؟ ایک بار کہہ دیا فاتحہ کیوں ہوتی ہے, سمجھا دیا دلائل سے. پھر کہا عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو, سمجھایا دلائل سے. پھر کہا کہ عرس کی کیا ضرورت ہے, سمجھایا دلائل سے. پھر بتایا درگاہ پہ کیوں جاتے ہیں, بھائی سمجھا دیا اس لیے کرتے. 11ویں کیوں کرتے ہو, لو سمجھا دیا اس لیے کرتے. اب بھی نہیں مانو گے تو تم میں اور مشرکین مکہ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ حضور کی نہیں مان رہے تھے, آپ قرآن و سنت کی نہیں مان رہے ہیں. کہ بتوں کو سجدہ کرنے والا کافر, قرآن کی توہین کرنے والا کافر, اللہ کو ایک نہ ماننے والا کافر. آج سنتے چلو کہ رسول کی معراج کا انکار کرنے والا کافر. ایک رتی بھر ایمان اس کے دل میں نہیں ہے جس نے معراج کا انکار کیا. محدثین نے لکھا مرتد ہو گئے. مرتد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے مسلمان تھا, اب مرتد ہوا, کافر ہو گیا. تو یہ ہے سفر معراج. پھر فرمایا, حدیث میں تفصیل ہے, الگ الگ احادیث میں, اس وقت اتنا وقت نہیں کہ پوری حدیثیں پڑھ کے سناؤں. فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں اللہ نے کیا کیا عطا کیا. فرمایا کہ 3 چیزیں دی گئیں. حضور کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں. یہ میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ اس سے آپ لوگ ایک ڈھارس باندھ, دل میں ڈھارس آیا آپ کے. سن لیجئے کیا ہے. 5 نمازیں. 5 نمازوں کا قصہ تو آپ بہت سن چکے نا, 50 وقت کی تھی, پھر آئے گئے. تو 5 وقت کی نمازیں یہ حضور کو عطا کی گئی. سورہ بقرہ کا آخری حصہ حضور کو عطا کیا گیا سفر معراج میں. اور سنو, فرمایا تیسری چیز یہ ہے, اور شرک کے سوا آپ کے لیے, آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں سے معافی دے دی گئی. یہ ہے معراج کا تحفہ حضور کو. نماز بھی ملی, سورہ بقرہ کی آخری آیات ملی, اور آپ کی امت کے لیے شرک کے سوا تمام گناہوں سے معافی لکھ دی گئی. اب کوئی آپ کو مارکیٹ میں مل جائے کہ آپ گناہ گار ہیں, آپ کہے گا بھائی اپنے گناہ کی فکر کیجئے. ہم معراج کے قائل ہیں, ہم معراج کے قائل ہیں. اللہ نے تو ہماری مغفرت فرمائی. گناہ گار تو ہیں, توبہ کرتے ہیں, آئندہ سے گناہ نہیں کریں گے, یہ عہد کرتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے کہ معافی نہیں ہوگی. کس کی خاطر معاف کر دیا, کس کو عطا کی معافی اور مغفرت؟ ہم اور آپ تو پہنچے نہیں تھے ساتھ میں, نہیں پہنچے تھے نا. مگر آپ حضور تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں, علینا کہہ کے شامل کر لیا سرکار نے ہم کو. علینا کہہ کے شامل کر لیا سرکار نے ہم کو. گناہ گاران امت سے انہیں کتنی محبت ہے. آج تک اس شعر کو سنتے تھے, مطلب صحیح سمجھ میں آتا تھا کہ علینا سے گناہگاروں کا کیا لینا دینا. لینا دینا یہ ہے کہ جب حضور نے اپنے گناہگار امتی کو علینا کہہ کے شامل کیا تو اللہ نے حضور کے ساتھ ساتھ امت کے لیے بھی تحفہ عنایت فرمایا. فرمایا کہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دیے. علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ فرمایا حضور نے ہم پر اور تیرے نیک بندوں پر. تو ہم پر اپنے آپ کے ساتھ گناہگاروں کو شریک کر لیا. حالانکہ حضور تو معصوم ہے, کوئی گناہ ہی نہیں ہے, لیکن ان کا کرم یہ ہے کہ علینا کہہ کے شامل کر لیا سرکار نے ہم کو. تو سرکار جب ہمیں لے کر, ہمارے ذکر کو لے کر اوپر پہنچے, اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے, تو حضور بھی تھے علینا میں اور امت گناہگار بھی تھی. تو حضور کو دیدار دیا, امت کو مغفرت عطا کی, نہ حبیب کو محروم رکھا نہ امت کو محروم رکھا. یہ سلامتی لے کر آئے ہیں حضور, اپنے لیے بھی سلامتی لائے ہیں, گناہگار امت کے لیے بھی سلامتی لائے ہیں. ایسے موقع پر جہاں جبریل بھی نہیں ہے, ایسے موقع پر جہاں کوئی تیسرا نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہگار امت کو وہاں بھی محروم نہیں کیا.
تو سفر معراج میں تو نہ جانے کس کس کو کیا کیا عطا کیا گیا. تو 3 چیزیں دی گئی تھیں. نماز عطا فرمائی گئی، سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آخری آیات، اور حضور کی امت کے تمام گناہ، شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دیے. حضور کی امت کا وہ آدمی جس کو آپ جانتے ہوں اور مشرک ہو گیا ہو، ہے کوئی نظر میں؟ کتنے لوگ ہیں ایسے جو 2 اللہ مانتے ہوں؟ کوئی مجھے تو ملا نہیں ابھی تک کوئی امت کا آدمی ایسا جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہو اور 2 اللہ بھی مانتا ہو. اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک ذوق کی بات سنتے چلو. دشمنی ہو گئی کسی سے. اب دشمنی میں اس نے کہا کہ بھائی بے نمازی کہہ رہے ہیں تو وہ تو مغفرت لے آئے وہاں سے، میں بے روزے دار کہہ رہے ہیں تو وہ مغفرت لے آئے وہاں سے، جھوٹا کہہ رہے ہیں تو وہ معافی لے آئے وہاں سے، شرابی کہہ دو تو اس کی معافی لے آئے وہاں سے، بدکار کہو تو اس کی معافی لے آئے، سود خور کہو گے تو بھی اس کی معافی آ گئی ہے، چور کہو گے تو اس کی معافی آ گئی ہے، جاہل گوار کہو تو اس کی معافی آ گئی ہے، حج فرض ہو گیا، حج نہیں کرتا ہے تو معافی آ گئی ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، غلط پڑھتا ہے، معافی آ گئی ہے. ایک ہی چیز کی معافی نہیں آئی ہے، شرک کی. تو ان کو چور نہ کہو، بے نمازی نہ کہو، گمراہ نہ کہو، جوا کھیلنے والا نہ کہو، ان کو مشرک کہو، کیونکہ اسی کی معافی. کچھ بھی کہہ لو گے فرق کیا پڑا ہم پر؟ کیا فرق پڑے گا امت پہ؟ تو یہ خوش ہو گئے کہ اب انہیں مشرک کہا جائے. اسی لیے محمد بن عبد الوہاب نجدی سے لے کر آج تک سب کو چھوڑ کر یہ شرک کے پیچھے پڑ گئے اور خوش ہوتے کہ دیکھو ایسے گناہ میں ان کو مبتلا کیا کہ اس کی معافی نہیں ہے. حضور خود فرما رہے، اللہ خود فرما رہا ہے قرآن میں، حضور بھی فرما رہے کہ شرک کے علاوہ سب چیزوں کی معافی کر دی گئی. تو یہ مشرک ہے. تو تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے. بتائیے. اور تو اور کیا کیا بتاؤں آپ کو. مشرک ثابت کرنے کے لیے شرک کی تعریف بدلی. سیدھے سوبھاؤ تعریف تھی شرک کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا. اس کی تعریف بدلی کہ نہیں، ایک شرک تو یہ، اور دوسرا شرک یہ، اور تیسرا شرک یہ، اور چوتھا شرک یہ، اور 5واں شرک یہ. بتائیے اتنے شرک لیے گھوم رہے ہیں آپ. تم شرک کی تعریف بدل لو اور یقین مانو جب انہوں نے شرک کی تعریف بدلی تو ان کے عقل پر ایسے پردے پڑے کہ توحید کی تعریف بھی بھول گئے. نہ توحید باقی رہی، نہ شرک کا صحیح مفہوم باقی رہا. ہمیں شرک مشرک بنانے کے چکر میں خود دین ان کے ہاتھ سے نکل گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج پر بہت اہتمام کیا. اتنا اہتمام کسی اور شے کا، کسی اور نبی کے لیے، کسی اور رسول کے لیے، کسی فرشتے کے لیے نہیں کیا گیا. اتنا اہتمام کیا. اب ایک مسئلہ یہ رہ جاتا تو آپ یہ سمجھے کہ معراج جسم کے ساتھ ہوئی، روح کے ساتھ ہوئی، جسم اور روح کے ساتھ، اور جاگتے میں، اور گئے لے جا کر آسمانوں تک پوری سیر کر کے. اب بڑی تفصیل ہے، میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں اب یہ بتا دوں کہ تیسری چیز اہم، اللہ کا دیدار. ایک سب سے اہم چیز کیا ہے معراج کی؟ معراج کیوں کرائی گئی؟ اللہ کے دیدار کے لیے. اللہ نے اتنا اہتمام کیا اور اتنی اس میں اس کو ایسا رکھا کہ کسی اور کو نہیں اس کی فضیلت دی. اتنا اہتمام، اتنی فضیلت. بات سمجھ میں آئی؟ اب ذرا غور کرو. حضور مسجد اقصی دیکھیے ہیں، فضیلت ہے. آپ دیکھیے، آپ اگر مسجد اقصی دیکھیے ہو تو کیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ کون ہو تم؟ دیکھیے ہزاروں لوگ دیکھیے آتے، یہودی بھی دیکھ رہے. کیا ہے اس میں بڑی بات؟ کعبہ دیکھ لو، ابو جہل بھی دیکھتا تھا کعبہ. کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ رہے بھائی مسجد اقصی دیکھی، ٹھیک ہے بھائی، تو اتنا دیکھ لیا، 1000 نمازوں مل گیا ہوگا ثواب تمہیں، 500 نمازوں کا، 1000 نمازوں کا. اس سے زیادہ کیا فضیلت کی بات ہے؟ اور فضیلت آپ کے لیے کہ حضور کے لیے؟ مسجد اقصی دیکھ لینا، حضور کے لیے کیا فضیلت، کون سی ایسی فضیلت ہے جو کسی نبی کو نہیں ملے گی، حضور کو ملے گی؟ حضور اکیلے نہیں تھے مسجد اقصی میں، تمام انبیاء موجود تھے، اور بے شمار انبیاء تو ایسے جو پیدا ہی وہیں ہوئے ہیں، وہیں پیدا ہوئے، وہیں بڑے ہوئے، وہیں رہے. انبیاء بنی اسرائیل تو خاص طور سے وہیں رہے.
سلیمان علیہ السلام کی پوری زندگی وہیں گزری، حضور نے بھی دیکھ لی مسجد اقصیٰ، تو کیا ہے؟ تو کوئی فضیلت کی بات نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فضیلت دے رہا ہے، اہتمام کر رہا ہے اس کا، حضور کی شان بڑھ رہی ہے اس سے، تو مسجد اقصیٰ دیکھنے سے تو شان نہیں بڑھتی ہے، کچھ اور چیز دیکھی گئی ہے، کچھ اور دیدار ہوا ہے جس میں اس فضیلت کی بات ہے۔ آپ کہیں گے جبریل کو دیکھا، جبریل کو دیکھنا بھی حضور کے لیے کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، بلکہ جبریل کے لیے فضیلت ہے کہ حضور کو دیدار کر رہے ہیں، یہ فرشتوں کی فضیلت ہے کہ حضور کا دیدار کرو، حضور کی عزت نہیں ہے کہ فرشتے کا دیدار کر رہی ہے، حضور کی عظمت نہیں، فرشتوں کو دیکھنا ایک عظیم نشانی ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر حضور کے اپنے جسم اطہر سے بڑی بات نہیں ہے کسی فرشتے کا وجود۔ آپ کہیں عرش کو دیکھنا بڑی فضیلت کی بات ہے، یقیناً آپ کے اور ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی، مگر عرش پر وہ جا رہا ہے کہ اگر مٹی پر پیر رکھ دے تو وہ مٹی عرش اعظم سے افضل ہے، یہ ہے ذات گرامی حضور کی۔ حضور جس مٹی پر پیر رکھے ہوئے کھڑے ہو جائیں، جس مٹی پہ بیٹھ جائیں، اور جس مٹی پہ ابھی گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، وہ مٹی کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ عرش کو دیکھنا تو پھر نہیں۔ حافظ حماد کا ایک شعر مجھے یاد آیا، کہتے ہیں کہ شب معراج اس نے پاؤں رکھا عرش اعظم پر، شب معراج اس نے پاؤں رکھا عرش اعظم پر، تیری معراج بھی ہے عرش اعظم ہوتی جاتی ہے، یہ عرش اعظم کی معراج ہے کہ حضور نے وہاں پیر رکھ دیا۔ تو وہ کون سی عظیم نشانی اللہ نے دکھائی، وہ آیت کبریٰ کیا ہے جس کو حضور نے دیکھا؟ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار ہے۔ لوگ اس کو اتنی آسانی سے اڑا دیتے کہ نہیں، اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ آپ وہی آئی تھی کیا؟ وہی آئی ہے، وہی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا کوئی؟ اجتہاد کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اجتہاد کر رہے ہو۔ اب ہم پر الزام یہ ہے کہ ہم اجتہاد کے چکر میں حدیثیں بھول گئے۔ ہم پر ایک انٹرنیشنل اعتراض یہ ہے کہ یہ حنفی لوگ یہ اجتہاد اور قیاس پہ زیادہ اور روایتوں پہ کم، اور جب بات حضور کی آئی کہ اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا تو روایت چھوڑ کر اجتہاد کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے روایت چھوڑ دی، پھر صحابہ کے اقوال رہ گئے سب، پھر عبداللہ ابن عباس اور خود حضرت عباس، عبداللہ ابن عمر اور تمام بے شمار صحابی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، اس کے مقابلے پہ ایک اجتہاد لے آئے آپ، لا تدرکہ الابصار۔ تو اجتہاد خیر اچھی نیت سے کیا جائے اجتہاد، اور غلط ہو جائے تو بھی ایک ثواب ملتا ہے۔ تو جو لوگ اخلاص نیت کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں ان کو ایک ثواب، محروم وہ بھی نہیں، اور جو جن کا اجتہاد صحیح ہو جا رہا ان کو 2 ثواب۔ تو حضور نے اللہ کو دیکھا، تو اب یہ بات تو ختم ہو گئی کہ سوتے میں چلے گئے اور خواب میں چلے گئے، کیونکہ اسرا جو ہے وہ سوتے میں اور خواب میں جانے کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ بیداری میں جاگتے میں رات کو گئے ہیں، اور جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک اہتمام کیا سفر کو بیان کرنے کا، اور جب وہ سفر حضور نے بیان کیا لوگوں سے آ کر تو لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ اگر یہ بات خواب کی ہوتی تو صدیق اکبر نے تصدیق کر دی، تو کون سی بڑی بات کی تھی تصدیق؟ خواب کے واقعے کی تصدیق کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ وہ تصدیق اس لیے زمین سے زیادہ بھاری ہو گئی کہ پوری زمین کے لوگ عقل لگا کر اس بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے کہ ایک انسان ایک رات میں عرش اعظم پر ہو کر واپس کیسے آ سکتا ہے۔ عقل منع کر رہی تھی، صدیق اکبر میں تصدیق کی تو ان کی تصدیق اس زمین سے بھاری ہو گئی، صدیق اکبر ہو گئے۔ سفر معراج کی تصدیق کرنا اسی لیے فضیلت کی بات ہے کہ یہ ایک انوکھی چیز ہے، یہ محال عادی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اب یہ بات تو نہ کرنا کہ یہ خواب کی تھی اور کس کی تھی۔ اور حضور کو اللہ نے بلایا اور لے گیا، نہ کہ یہ کہا کہ چلا آیا وہ بندہ، نہیں، فرمایا لے گیا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، حضور کا لے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب وہاں پر دیدار الہی بہت تفصیلی واقعہ، میں اس پر ختم کروں گا بات۔
حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں، امام مسلم کی روایت ہے یہ، امام مسلم نے تخریج کی، کہتے ہیں عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، صحابی جلیل صحابی، حضرت ابو ذر سے کہا کہ اگر میں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، یہ تابعی ہے، انہوں نے ایک صحابی سے کہا، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حضور کا دیدار کیا، تابعی وہ جس نے کسی صحابی کو دیکھا کہ کاش میں حضور کو دیکھتا۔ آپ سوچے کہ جو جن کے عقیدے صحیح ہوتے ہیں ان کے خیالات کیسے ہوتے ہیں، خیالات کیسے ہوتے ہیں ان کے۔ عبداللہ بن شقیق کہہ رہے ہیں ابو ذر سے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اگر میں حضور کو دیکھتا تو ان سے سوال کرتا ایک۔ آپ سوچ رہے ہوں گے نمازوں کے بارے میں پوچھتے، وتر کیسے پڑھا جائے گا، وضو کیسے کریں گے، نماز کیسے ہوگی، پوچھتے نہیں، سوال کرتا۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ کیا سوال کرتے، کس چیز کے بارے میں پوچھتے؟ تو ابن شقیق کہہ رہے ہیں کہ میں پوچھتا، میں آپ سے سوال کرتا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ سوچیں حضور کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اب حضور تو چونکہ پردہ کر گئے ہیں، اب میں کس سے پوچھوں؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا میں نے آپ سے اس کے متعلق سوال کیا تھا۔ کون سوال کر رہا ہے؟ صحابی، کلہم عدول۔ اب اس پر جرح و تعدیل کا قلم نہ کھول لینا، حضرت ابو ذر پر آپ جرح و تعدیل نہیں کھول سکتے، ان کی تصدیق کرنا ہوگی، صحابی رسول ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے متعلق سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا، وہ نور ہی نور تھا۔ قال رأیت نورا، یہ ہے لفظ رأیت، میں نے دیکھا، وہ نور تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور نے دیکھا۔ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ امام ترمذی نے بھی روایتیں بہت سی اس میں نقل کی ہیں، اور وہ پورا اجتہاد کہ جس میں انکار کیا حضور کی رؤیت کا وہ سارا ذکر کیا ہے، اور پھر روایتیں ذکر کی ہیں حضور کو دیکھنے کی۔ امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا ہے، امام احمد بن حنبل ایک حدیث کی تخریج کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، رأیت ربی تبارک و تعالی۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ اور کیا لوگ ہیں دیکھنے کے؟ رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اس سے زیادہ واضح الفاظ اور کیا چاہیے آپ کو رؤیت کو ماننے کے لیے؟ رأیت ربی، رأیت کا معنی سرچ کر لو گوگل پہ، پتہ چل جائے گا اس کا معنی کیا ہے۔ جب اللہ کو اللہ کے دیدار کی بات آتی ہے تو یہ رآ والا مادہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو جب یہ آرزو ہوئی کہ میں اپنے رب کو دیکھوں، کیا کہا؟ رب ارنی، یہ ارنی یہ اسی مادے سے نکلا ہے، رأیت رآ سے۔ لن ترانی یہ بھی اسی مادے سے نکلا ہے، اور رأیت یہ بھی اسی مادے سے ہے۔ بس فرق یہ ہے ارنی میں گزارش ہے کہ دکھا دے، لن ترانی میں انکار ہے کہ دیکھ نہیں سکتے، رأیت میں اقرار ہے میں نے دیکھا۔ اتنا فرق ہے بس۔ ارنی کہا، رب ارنی، اے رب مجھے دکھا دے جلوہ اپنا، مجھے دکھا۔ فرمایا لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا رأیت ربی، حضور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تینوں ایک ہی مادے سے ہیں۔ اور فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، نہ آج نہ کل نہ پرسوں نہ ترسوں، رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک کوئی دیکھ نہیں سکتا اللہ کو۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ رأیت ربی، زور سے کہو رأیت ربی، رأیت ربی، رأیت ربی۔ اس کا مطلب یہ ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ یاد رکھو امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، ابن حبان اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ صحابی بیان کر رہا ہے،
ہمیں ایک حدیث دکھا کر یہ دعویٰ ہے کہ کرو اس طرح، نماز پڑھو اس طرح. ارے بھائی 5 حدیثیں میں دکھا رہا ہوں، مانو کہ اللہ کو دیکھا حضور نے ہے. امام حاکم روایت کرتے ہیں، امام حافظ الہیثمی روایت کرتے ہیں، ابن جریر طبری روایت. کون نہیں کرتا روایت حضور کو دیکھنے کی؟ ہاں اجتہاد کی میں عزت کرتا ہوں، مگر میں مانوں گا روایت کو یہاں پر. اور پھر اجتہاد پہ میں جو اجتہاد کر رہا ہوں وہ بھی تو سنیے آپ کیا اجتہاد ہے میرا. امام حاکم روایت کرتے ہیں، وہ بھی اس حدیث کو لے کے آتے ہیں حضرت ابن عباس سے. حضرت ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں، امام حاکم کہہ رہے ہیں صحیح سند صحیح ہے اس کی، اور یہ جو ہے یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شرطیں پوری کر رہی ہے روایت. لیکن ان دونوں نے اس کی تخریج نہیں کی، مگر انہی شرطوں پر ہے. اگر ان کے سامنے پہنچ جاتی ہے روایت تو وہ بھی تخریج کرتے، کیونکہ انہی کی شرطوں کے مطابق ہے. حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ کیا تم کو اس پر تعجب ہے؟ جب وہ اپنے شاگردوں سے بات کرتے اور سمجھاتے تھے معراج کی بات، اور جب درس دیتے تو کہتے کیا فرماتے کہ کیا تم کو اس پر تعجب ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے خلیل ہونا تعجب کی بات ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہو جائے؟ کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو کہ ابراہیم خلیل اللہ ہو جائے؟ پھر فرماتے کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کر لیں؟ یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ خلت کا درجہ بڑا، یہ خلیل ہونا جو دوستی ہے، ایک تو ہوتا دوست ایک ہوتا خلیل، تو یہ خلت کا جو مرتبہ ہے نا یہ بہت قریبی دوست کو کہتے ہیں. دوسری مثال ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی مثال ہے نہیں خلت کی، وہی ہے خلیل اللہ. تو کیسے مل سکتا ہے؟ تعجب ہو رہا تھا لوگوں کو. تو فرمایا تم اس پر تعجب کرتے ہو کہ دوستی کا رشتہ اللہ نے قائم کر لیا، دوستی سے بڑھ کر پھر ذکر کیا، دوستی سے آگے نکل گئی بات. کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو کہ حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرتے ہیں؟ اب تیسری بات جو ہے وہ اس سے بھی اوپر آنی چاہیے. کوئی دوستی، گفتگو، بات چیت، کیا تم کو اس پر حیرت ہے کہ اللہ نے ابراہیم سے دوستی کر لی؟ کیا تمہیں اس پر حیرت ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کر لیا؟ اور کیا تم کو اس پر حیرت ہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کر لیا؟ اس پر حیرت کی بات ہے، آپ حیرت کرتے ہیں اس پر. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کیا تم اس پر حیرت کرتے ہو کہ اللہ ابراہیم سے دوستی کر لے، موسیٰ سے کلام کر لے اور حضور کو دیدار کرا دے؟ اس پر کیا حیرت کی بات ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کے نزدیک اس پر کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، اس پر کوئی حیرت کی بات نہیں تھی. ہاں جن تک یہ روایت نہیں پہنچی ان کے کچھ اپنے اجتہادات رہے ہوں گے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اجتہاد کی سند کس پائے کی. امام الہیثمی کہتے ہیں، وہی بات لے کر آئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا. اس روایت کو امام احمد نے بھی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، اور اس کی سند صحیح روایت کیا ہے. تو بے شمار حدیثیں اس طرح کی آپ کو مل جائیں گی ذخیرہ حدیث میں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو دیکھنا ثابت ہو رہا ہے. اور اس قول پر ائمہ محدثین اور محققین اور صوفیاء اور اولیاء اور تابعی اور صحابی سب قائم ہیں اسی بات پر کہ اللہ کو دیکھا. حضرت ابو ذر کی روایت آپ کے پاس ہے، ابن عباس کی روایت آپ کے پاس ہے، اور دیگر محدثین نے الگ الگ طریق سے الگ الگ روایتیں آپ کو الگ الگ الفاظ کے ساتھ بیان کی ہیں. تو سفر معراج کا یہ اہتمام اور یہ عظمت، اور حضور کے لیے پورے سفر میں شرف کی اگر کوئی بات ہے تو یہ ہے کہ اللہ کا دیدار کیا ہے. باقی زمین سے لے کر آج تک حضور سے زیادہ ان چیزوں کے لیے شرف کی بات ہے کہ حضور وہاں سے گزرے. حضور کے لیے شرف یہ ہے کہ اللہ کا دیدار کیا ہے، یہ حضور کے لیے شرف. اور یہ ایسا شرف نہ آپ سے پہلے کسی کو ملا نہ آپ کے بعد کسی کو ملے. جبریل امین کو بھی ان کی اصلی شکل میں دیکھ لینا ایک بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات بھی یہ ہے کہ اللہ کا دیدار کیا، جو اللہ کو دیکھایا ہو اور رأیت ربی کہہ رہے ہوں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا. یہ تو صحابی کا بھی قول نہیں کہ میں نے پوچھا تھا حضور نے دیکھا ہے، اپنی طرف سے صحابی روایت نہیں کر رہا ہے، یہ حدیث مرسل نہیں ہوگی. فرمایا رأیت ربی، براہ راست حضور فرما رہا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا شرف ہے کہ نہ اس سے پہلے کسی کو ملا نہ اس کے بعد کسی کو ملا.
یہ حضور کے ساتھ خاص ہے. ترجمان قادریت فرماتے ہیں نعت کے ایک شعر میں، ابھی عبدالعلیم اس کو گنگنا رہے تھے، کیا ہے وہ؟ بظاہر خالی ہاتھ خالی ہیں، اے ذوق طلب اے جذبہ دل، کچھ ایسا کرشمہ ہو جائے، ظاہر میں ہو آنکھیں بند مگر طیبہ کا نظارہ ہو جائے. ظاہر میں ہے خالی ہاتھ مگر تم چاہو تو کیا کیا ہو جائے. ظاہر میں ہے خالی ہاتھ مگر وہ چاہیں تو کیا کیا ہو جائے. ہر روز ہو روز فتح مبین، ہر شب شب اسرا ہو جائے. ہر روز ہو روز فتح مبین، ہر شب شب اسرا ہو جائے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات کے ایک بے حد مختصر ترین حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو اتنی معراج کا انکار کفر ہے. انکار کرنے والوں کو میں تھوڑی ہیلپ کرتا چلوں کہ اتنی اس کا انکار نہ کرنا، ورنہ ہم تمہیں اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے، اس کا انکار نہ کریں. یہ اسرا تو برحق ہے. ٹھیک. اب وہاں سے جو آگے بڑھے آسمانوں تک کی جو بات ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حدیث مشہور سے ثابت ہے، اس کا بھی نہ کرنا، ورنہ تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. ٹھیک. کچھ واقعات اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو احاد روایت سے ثابت ہیں، تمہاری مرضی ہے، مانو مت مانو. ہم پر پریشر نہیں بنا سکتے کہ ہم بھی نہ مانیں وہ بات، کیونکہ وہ روایت میں آ چکی ہے. آپ نہ مانیں اگرچہ کسی ایک حدیث میں ہی صحیح، حدیث روایت احاد ہی میں صحیح، خبر واحد ہی میں صحیح، تم نہ مانو اس کو لیکن میں مانوں گا. اگر آپ کو نہ ماننے کا حق، آپ ذرا سوچیں کتنی لعنت کی بات ہے کہ حدیث شریف میں آئی ہوئی بات کا انکار کر رہے ہو، کرتے رہو، لیکن یہ بھی کہہ رہے ہو کہ ہم بھی نہ مانیں. ایسا نہیں ہوگا. اگرچہ خبر واحد ہے لیکن خبر ہے حضور کی، مانوں گا میں. اور یہ رعایت میں دے رہا ہوں آپ کو امام اعظم کے اصول کے مطابق. اگر امام شافعی کے اصول پہ آ جاؤ تو پھر حدیث مشہور کوئی چیز نہیں ہوتی، یا تو حدیث متواتر ہوتی ہے یا خبر واحد ہوتی ہے. مشہور کیا ہے؟ تو جو امام شافعی کے جتنے مسائل ثابت ہیں حدیث سے، سب واحد حدیث سے واحد سے ہی ثابت ہیں. ان کے یہاں مشہور کوئی درجہ ہی نہیں ہے حدیث کا، خبر واحد ہی ہے یا پھر خبر متواتر ہے، مشہور کوئی درجہ نہیں ہے. چلیے امام اعظم کی وجہ سے ایک سہولت یہ ہو گئی، آپ عزت کیا کرو ان کی، امام اعظم کی عزت کریے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کرایا، تحفے دیے، نمازیں دیں، محبت اور شفقت کے معاملات ہوئے، امت کی بخشش کا وعدہ کیا، اور اپنی آسمانی کائنات کی سیر کرا دی. جنت دکھا دی گئی کہ حضور دیکھ لیں آپ کے غلام یہیں آ کر ٹھہریں گے. جہنم دکھا دیا کہ حضور دیکھ لیں آپ کا دشمن یہاں رہنے والا ہے. ہر چیز دکھا دی گئی، سب سمجھا دیا گیا. آپ کے غلاموں کے گھر دکھا دیے گئے کہ یہ بلال کا گھر ہے، یہ عمر کا گھر ہے، یہ عثمان کا گھر ہے، دکھا دیا گیا. جنت کی نہریں دکھا دی گئیں، باغات دکھا دیے گئے، دل مطمئن کر دیا گیا. بے چینی، حضور کے دل کو ایک بے چینی ایسی ہے کہ پیدا ہوئے تو وہ بے چینی تھی، دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ بے چینی تھی. اس بے چینی کو اللہ نے معراج کی شب اسی بے چین دل کو مطمئن کرنے کے لیے زمین سے اٹھا کر عرش اعظم تک پہنچایا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا امت کو بخش دوں گا اگر شرک کر کے نہیں آئی. اطمینان دیا حضور کے دل کو، حضور کے دل کو اطمینان عطا فرمایا، حضور پر انعام فرمایا، تجلی کی بارش ہوئی، محبت کی باتیں ہوئی، قرب کی باتیں ہوئیں. سورہ نجم کی آیات تو میں نے قصداً ابھی نہیں پڑھی کہ بات اور طویل ہو جاتی، اتنا ہی وقت اور لگ جاتا. جو قرب کی اس میں کیفیت بیان کی گئی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیف سے پاک ہے معاملہ. معاملہ کیف سے پاک ہے، کیفیت آپ ظاہر نہیں کر سکتے اس کی، پاک ہے اس سے معاملہ. لیکن پھر بھی قرب کی جو باتیں، جو الفاظ قرآن میں آ گئے ہیں،
آپ اپنے گھر میں اپنے دوست سے، باپ سے، بھائی سے، میاں بیوی اور ماں بیٹا اور بیٹی کا قرب یہ نہیں ہے جو فرمایا وہاں ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين او ادنى، یہ قرب تو زمین پر دو دوست آپس میں نہیں کرتے۔ اب چونکہ میں سنی مسلمان ہوں، اہل سنت والجماعت کا ایک فرد ہوں، لہٰذا میں حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، زبان رکی ہوئی ہے، میں بہت زیادہ آگے بڑھ کر بتا نہیں سکتا کہ کیا کیا قرب ہے اور کتنا قرب ہے، کیونکہ ذات وہ ہے جو معبود ہے، اور دوسری ذات وہ ہے جو اس کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے عظیم تر ہے۔ ادب، اللہ تو مالک ہے، وہ جو چاہے فرما دے، لیکن ہم تو بندے ہیں، ہم تو لوٹا نہیں سکتے وہ باتیں۔ اب اس کا معنی بھی ہمیں نہیں معلوم صحیح معنی کیا ہے، جو ظاہر ہو رہا ہے، جو بزرگوں نے، علماء نے، ائمہ نے بتایا ہے اس پر ہے۔ اب اس میں زیادہ گھس کر اور پھیلا دینا اس کو، یہ اہل سنت والجماعت کی جسارت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ جسارت کرتے ہیں، گستاخیاں کر سکتے ہیں جو اہل سنت سے کٹ گئے ہیں۔ دیکھ لیں آپ کتنی گستاخیاں ان کے یہاں پر۔ ترجمہ تو جس فرقے کا چاہو دیکھ لو، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اس کا ترجمہ جو چاہو دیکھ لو، ایک صحیح نکلے گا سب کے یہاں پر۔ تشریح میں البتہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جبریل امین سے قریب ہو گئے تھے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے قریب ہو گئے تھے۔ اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ نے اپنے قرب کی بات یہاں بیان فرمائی، اتنا قریب ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم تحفہ اور عظیم معجزہ اور عظیم شرف اور عظیم فضیلت عطا فرمائی، اس میں حضور کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں، لا شریک ہے، اس میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا حضور کے ساتھ۔ تو حضور، اور اسی طرح اس معراج کا تحفہ نماز بھی آپ نے سنا، ایک عظیم عبادت ہے جو حضور کو وہاں بلا کر اللہ نے عطا کی۔ ہر چیز تو یہیں دے دی، مگر نمازیں وہاں بلا کر دی ہیں، تو اس کا ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کسی حال میں قضا نہیں ہونی چاہیے، نماز کسی حال میں نہیں چھوٹنی چاہیے، ہر حال میں نماز ادا کرنی چاہیے، ہر حال میں، پریشان حال ہو یا خوش حال ہو، سردی ہو کہ گرمی ہو کہ برسات ہو، ہر حال میں نماز کا اہتمام ضروری اور لازم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، ہمیں اس کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ یہ مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، نافرمانیوں کی وجہ سے ہی آ رہی ہیں۔ ہم جو نافرمان ہو گئے، نمازوں کا اہتمام نہیں، عبادتوں کا اہتمام نہیں، تلاوت کا اہتمام نہیں، دین کو نہیں سیکھتے، نہیں سمجھتے، تو اس کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ شہید بغداد ویلفیئر فاؤنڈیشن ٹرسٹ جو ہے، یہ اسی اہتمام کو کرنے کے لیے آپ کے درمیان اس کو بنایا گیا ہے، تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کے دین کو آپ تک پہنچا سکے، ان تقاضوں کو آپ تک پہنچا سکے، آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے یہ آپ کو بتا سکے، آپ کو دین سے، قرآن سے، رسول سے، شریعت سے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے یہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو آپ اس کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں۔ ابھی ایک آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا کہ اب وہ علمی عقیدے کے متعلق اور مسائل کے متعلق کوئی کمپٹیشن ہوگا، انشاءاللہ اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور اس کا اس بار اراکین نے، سوسائٹی کے اراکین نے یہ طے کیا ہے کہ اس بار ان مسابقوں میں شامل ہونے والے جو بھی احباب ہوں گے، ان میں جو پہلا انعام پائے گا اس کو بغداد شریف کی حاضری کرائی جائے گی، کیونکہ شہید بغداد کے شہادت کے 11ویں سال میں یہ سال چل رہا ہے، 11واں سال ہے یہ۔ تو 11ویں سال میں ان کے شہادت کے موقع پر جو جلسہ ہوتا ہے، جو کوئز کمپٹیشن ہوتے ہیں، عقائد سے متعلق سوالات ہوتے ہیں، مسائل سے متعلق سوالات ہوتے ہیں، تو وہ سوالات آپ کو دیے جائیں گے، اس کے جواب بھی دیے جائیں گے، آپ تیاری کریں، مقابلے میں شریک ہوں، اور جو پہلے نمبر پہ آئے گا اس کی بغداد شریف حاضری کرائی جائے گی، یہ اس کا پہلا انعام ہے۔ باقی دوسرے تیسرے انعام اور دوسرے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دین کو سیکھیں گے، دین کو سمجھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ عقیدت اور محبت مضبوط رکھیں گے، ان کی ہر بات کو مانیں گے، اور ان کی ہر بات کو ایمان اور اسلام اور دین اور شریعت سمجھ کر ہم اس پر عمل کریں گے، ان کی کسی بات کا انکار نہیں کریں گے، اپنے کردار کو سدھاریں گے، اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، دین کو سیکھیں گے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتے رہیں۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔